یہ سازش 9-0 میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ اگر یہ سازش بلاول ہاؤس میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ فوجی تنصیبات پر حملے فراموش کر دیے تو ملک چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ فسادات کی سازش 9-0 بلاول ہاؤس یا رائے میں ہوتی تو کیا رد عمل ہوتا؟ بلاول بھٹو کا سوال۔ وزیر اعظم چاہتے تو پی ٹی آئی پر پابندی بہت پہلے ہی لگا دیتے۔ وزیر خارجہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی ٹینکر سے پانی خریدنا پڑتا ہے۔ کراچی کے لیے شہباز پیچ کی ضرورت پر زور۔ کے-4 منصوبے کے سنگ بنیاد پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ المناک ترین واقعات پر وہ اس کا اختتام ہوا کابینہ اور پارلیمان میں جو ایک اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا گیا، اس نے ان تمام سازشوں کو دفن کر دیا، کیونکہ اس سازش کے تانے بانے سمندر پار تک تھے۔ 9 مئی کی سازش کے تانے بانے سمندر پار سے جا ملتے ہیں۔ افراتفری کی سیاست 9 مئی کو اختتام تک پہنچی۔ حکومتی اتحاد اور اتفاق نے المناک واقعات کی سازش کو دفن کر دیا۔ وزیر اعظم کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ چور چور کا نعرہ لگانے والے کی آج خود کرپشن سامنے آ گئی۔ سیاسی افراتفری کے باعث ملکی معاشی ترقی نہ کر سکا۔ چیلنجز ہیں لیکن ہار ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شہباز شریف کا عزم۔ گیٹ وے آف پاکستان کے ساتھ تحریک انصاف حکومت نے مجرمانہ غفلت برتی۔ سابق وزیر اعظم نے کراچی میں پانی کے منصوبے پر توجہ نہیں دی۔ وزیر منصوبہ بندی کو زیادہ سے زیادہ منٹس مختص کرنے کی ہدایت۔ 9 مئی کے واقعات ریاست کے خلاف بغاوت تھے، مزید تباہی ہو سکتی تھی، اللہ نے بچا لیا۔ آغاز آصف نے عمران خان کو سازش کا مرکزی کردار قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اقتدار کی ہوس میں بہت آگے نکل چکے۔ عمران خان ایک ادارے کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں اور بار بار مداخلت کا کہتے ہیں۔ وہ ادارہ خود کو سیاست سے الگ کر چکا ہے۔ وزیر دفاع کی جناح ہاؤس کے دورے پر میڈیا سے بات چیت۔ عمران خان بغیر فریکچر 5-6 ماہ ٹانگ پر پلسٹر چڑھا کر گھومتے رہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ پیش کر دی۔ دماغی حالت درست نہ ہونے، یورین کے نمونوں میں منشیات کے شواہد نہ ملنے کا الزام۔ عمران خان اب صادق و امین بھی نہیں رہے۔ عبدالقادر پٹیل کی پریس کانفرنس۔ سابق وزیر تعلیم پنجاب مراد راز ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے بھی تحریک انصاف کو خیر باد کہہ دیا۔ زمان پاک میں بیرونی ایجنڈے پر سازش تیار کی گئی، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عسکری تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ فردوس عاشق اعوان کی 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت۔ پاک وطن سے امین شاہ کھکا اور کاڑا سے طارق ارشاد بھی پارٹی چھوڑ گئے۔ پی پی 199 سے فیصل جلال ڈھکو اور 231 سے ٹکٹ ہولڈر فرخ مانیکا اور ارشاد کاٹیا بھی پی ٹی آئی کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ تمام رہنما کا پرتشدد واقعات میں ملوث شرپسندوں کو سزائیں دینے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف یوتھ ونگ کے رہنما راؤ یاسر نے پی ٹی آئی حقیقی رجسٹر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں تحریری درخواست دے دی۔ کسی کے ایجنڈے پر نہیں لیکن 9 مئی کے واقعات سے دل برداشتہ ہو کر اقدام اٹھایا۔ راؤ یاسر کی میڈیا سے گفتگو۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب سے جیو فینسنگ کا طریقہ کار سے متعلق تحریری رپورٹ طلب کر لی۔ ہم اور آپ عوام کے خادم ہیں، لوگوں کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ جسٹس انوار الحق پنو کا آئی جی پنجاب سے مکالمہ۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس کے باہر احتجاج کی تحقیقات میں پیش رفت۔ سابق آئی جی میجر ریٹائرڈ ضیاء الحسن کا بیٹا رضوان ضیاء بھی گرفتار۔ ملزم کو جیو فینسنگ کی مدد سے توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ رہنما تحریک انصاف بابر اعوان لندن چلے گئے۔ دن 1 بجے اسلام آباد سے نجی پرواز کے ذریعے لندن روانہ ہوئے۔ بابر اعوان عمران خان کے قانونی مشیر اور اہم ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن کو کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مختصر فیصلہ آج جاری ہوگا۔ 5 رکنی بینچ پر اٹارنی جنرل کا اعتراض مسترد۔ حکومت کیسے سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے؟ حکومت نے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، چیف جسٹس کے ریمارکس۔
कमीशन में ज़ेरे तहकीक 9 मुबैना ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिए गए। जज सुप्रीम कोर्ट और परवेज इलाही के मुबैना ऑडियो समेत चीफ जस्टिस की सास और वकील की अहलिया की मुबैना गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो, साकिब निसार के बेटे और पीटीआई रहनुमा के दरमियान मुबैना बातचीत, इमरान खान और मुस्तफा चीमा की मुबैना ऑडियो लीक्स और दीगर ऑडियो टेप्स का ट्रांसक्रिप्ट शामिल। परवेज इलाही की जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। अदालती वक्त खत्म होने पर दरखास्त वापस कर दी गई। साबिक वजीर आला पंजाब ने एंटी करप्शन के मुकदमे में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई का ओहदा छोड़ने वाले असद उमर फिर फाल, मौजूदा हुकूमत और पीटीआई के दौर में महंगाई का मुआसना कर दिया। आटे, चावल, मुर्गी, दाल, दूध और चीनी की कीमतों में इजाफे को बदतरीन तबाही करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मरदमशुमारी पर वज़ीर आज़म के सामने एतराज़ात उठा दिए। मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म से वक्त मांग लिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज विहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। 5000 कुर्सियों के साथ पिंडाल सज गया। 7 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। हरीपुर, ननकाना साहब और आजाद कश्मीर के इलाके डडियाल में पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैलियां, शुरका के पाक फौज के हक में नारे। लकी मरवत के इलाके खैरो खेल पक्का में मकान पर 11,000 वोल्ट बिजली की मेन लाइन गिर गई। 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। जाम बहक अफराद में 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। हुकूमत सिंध का कराची के 3 बड़े नालों के मुतासरीन को घर देने का फैसला। 63 टाउन में 6,500 मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट्स या मकान तामीर करके दिए जाएंगे। कैस्को ने वाजिबात की अदम अदायगी पर यूब स्टेडियम की बिजली मुनक़ता कर दी। सप्लाई मुअत्तल होने पर नेशनल गेम्स की कई इवेंट्स मुतासर। महकमा खेल पर 39,14,423 रुपए वाजिबात। 15 बरस बाद पाकिस्तान में एशिया कप के इनेकाद की राह हमवार हो गई। भारतीय बोर्ड एशिया कप के लिए पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद हो गया। न्यूट्रल वेन्यू का फैसला 1-2 रोज में मुतवक्किल। आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप 2021-2023 की इनामी रकम का ऐलान। टेस्ट चैंपियनशिप में शरीक 9 टीम्स में $38 लाख की रकम तकसीम की जाएगी।